کی سب سے امپورٹنٹ اور بگ نیوز یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریزیڈنٹ مسٹر جو بائیڈن نے ڈیموکریسی سمٹ اناؤنس کر دی ہے. نیکسٹ منتھ یعنی 9 اینڈ 10 آف دسمبر کو یہ سمٹ ہوگی، جو کہ ورچوئل سمٹ ہوگی اور آن لائن تمام لیڈرز اس میں حصہ لیں گے. یہ اس کا جو وعدہ ہے، اس کی جو بات ہے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کی تھی. انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا تو اس کے بعد میں ڈیموکریسی سمٹ کروایا کروں گا. اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمٹ خاص طور پر دنیا میں جن کنٹریز میں ڈیموکریسی موجود ہے وہاں پہ کیا ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، نارمز کیا ابھی تک سسٹین کر رہی ہیں، کیا پرابلمز ہیں، ایک تو اس کے اوپر بات ہوگی، یا جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر کیا سسٹم ہے اور کیوں ہے. اور دوسرا پھر اس کے اوپر ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اس سمٹ میں. اور ایک جو تھرڈ پوائنٹ ہے، ایجنڈا ہے، وہ ہے کرپشن. اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور کیا اس کے اوپر سٹیپس لیے گئے ہیں. یہ 3 پوائنٹس ہیں ایجنڈے میں. لیکن اس کا سب سے امپورٹنٹ اینگل جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس سمٹ میں چائنا کو نہیں بلایا، چائنا کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے اور تائیوان کو بلا لیا ہے. تائیوان کو اس میں انوائٹ کیا گیا ہے لیکن چائنا کو انوائٹ نہیں کیا گیا، جس کے اوپر چائنا کی طرف سے رسپانس بھی آ گیا ہے، ری ایکشن بھی شو کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے، کہ امریکہ کی طرف سے ایسا کیوں کیا گیا کہ چائنا کو نہیں بلایا گیا اور تائیوان کو بلا لیا گیا، تو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ میں کیا سمجھتی ہوں. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس میں چند بہت اہم کنٹریز جن کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے اس میں کون کون ہے. مثلا یہ کہ اس میں چائنا، رشیا، ٹرکی، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، یہ وہ کنٹریز ہیں جن کو ایکسکلوڈ کیا، یعنی جن کو نہیں بلایا گیا. پاکستان اور انڈیا، ان کو انوائٹ کیا گیا. چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ پاکستان کو انوائٹ کر لیا گیا، ورنہ وہ جس طرح ہم یہ کہتے رہے بہت عرصے تک کہ کال کیوں نہیں آئی، کال نہیں آئی، تو اسی طرح ہم کہتے تھے کہ ہمیں نہیں بلایا، ہمیں بلایا کیوں نہیں، ہمیں کیوں نہیں بلایا. تو اب ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کیونکہ کال کر لیا گیا، یعنی یہ کہ جو انویٹیشنز جن کے ناموں کے آئے ہیں، یا یہ کہ جن کنٹریز کے نام آ رہے ہیں، 110 کنٹریز ایسے ہیں، 110 ممالک کے جن کو بلایا گیا. اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے اور انڈیا کا نام بھی شامل ہے. لیکن میں پاکستان اور انڈیا اس ریجن پہ میں بعد میں آؤں گی. پہلے ہم اس کا سب سے اہم اینگل جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں جو میں نے ابھی کہی. ہم جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کی تو پہلے ہی بہت لگتی ہے، بہت رائیولری ہے دونوں کے بیچ. اب اس سمے میں اس وقت چائنا کو اس میں سے نکال دینا اور اس کے بعد تائیوان کو شامل کر لینا، میں یہ سمجھتی ہوں، اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہوں، کس طرح انالائز کرتی ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے پوائنٹس ہوں، کئی طریقوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے، 3 آورس پر وہ مشتمل میٹنگ تھی، اور میں نے آپ کو اس پہ ڈیٹیل ایک رپورٹ دی تھی، پروگرام کیا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں کے بیچ کافی ہاٹ ٹاک بھی ہوئی ہے. اس وقت پاکستان میں پاکستان کے وزیر اعظم یہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو قرضہ ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی رسک بنتا جا رہا ہے، یعنی کہ ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اتنی بری ہے اور منی بجٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو جسے آپ کہہ لیں کہ جو اپنی انڈین اینوماسٹی ہے اور جو ہم فورن پالیسی ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی پورے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے جو پنگے ہیں وہ پوری دنیا سے پورے ٹکا کے لیے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے میں بڑا کریٹک ہوں عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے آج تک یورپ کا وزٹ کیوں نہیں کیا. وہ 3.5 سال میں کبھی دنیا کے اس حصے میں انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی کہ وہاں جانا ضروری ہے اور وہاں پہ. لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا کی جو لوک سبھا کے اسپیکر ہیں انہوں نے انویٹیشن بھیجا، آئی تھنک اوم برلا صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں اور آپ آ کے جو سیلیبریشن 100 سیلیبریشنز ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی لوک سبھا کی، اور تو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک انویٹیشن تھا جس کو انہوں نے ہمارے سینٹ کے چیئرمین جناب صادق سنجرانی صاحب نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ جب تک 370 اور 35A انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس میں پالش نہیں ہوتا اور یہ چیزیں جناب جو کشمیر کے حوالے سے ہیں یہ چینج نہیں ہوتی، کشمیر کا وہ پرانا سٹیٹس جو کہ 5 اگست 2019 سے پہلے
نہیں دیا جاتا تو ہم جو ہے میں کبھی بھی انڈیا نہیں جاؤں گا. میں نے یہ فیصلہ کر لیا. یہ صادق سنجرانی صاحب ہیں. صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ اس وقت بڑی اہم پوزیشن میں ہے پاکستان میں, لیکن وہ جس طرح اس پاور کی پوزیشن میں پہنچے, وہ جو ان کو لے کے آیا اور پھر وہ کنٹینیوسلی ان کو جس طرح ایک سیٹ پہ رکھا گیا, یہ ایک بڑی میرا خیال ہے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اس کو میں بتا نہیں سکتا آپ کو. لیکن اینی ہاؤ یہ میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ صادق سنجرانی صاحب ظاہری بات ہے یہ فیصلہ خود تو نہیں کر سکتے, ان بیچاروں کی کیا مجال کہ وہ یہ فیصلہ کریں. آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے آئی تھنک نومبر کے مہینے میں ہی انڈیا سے ایک انویٹیشن آیا تھا, جب انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا تھا کہ وہ معید یوسف صاحب کو بلانا چاہتے ہیں, لیکن معید یوسف صاحب نے بھی جو ہے وہ کہا جی کہ میں نہیں آؤں گا, مجھے نہیں, میں کیوں آؤں, وہ تو جو ہے وہ پیس میکر نہیں ہے, وہ تو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں سو اینڈ سو. ٹھیک ہے, پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, آپ کو اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن رکھنی چاہیے. آپ جو پاکستان یہ سمجھتا ہے کیونکہ انڈیا نے ہمیں اوپننگ نہیں دی, انڈیا ہمارے ساتھ انگیج نہیں ہوتا, لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جب یو اے ای کے پاس جاتے ہیں, امریکنز کو کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات انڈیا سے نارملائز کروائے جائیں, تو وہ ہم پھر کیوں کہتے ہیں؟ کوشچن یہ ہے کہ ہم کس انتہا پہ جانا چاہتے ہیں, ہم کس انتہا پہ جانا چاہتے ہیں. ہم فائنینشلی جو ہے وہ ایک چیلنج میں ہے, کیا ہم ملٹری کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم نے جو انڈیا اس وقت اتنے بڑے پیمانے پہ ملٹری ایکسپینڈیچر کر رہا ہے یا ملٹری جو ویپنز جو ہے وہ ایکوائر کر رہا ہے, کیا ہم اس کمپٹیشن میں جانا چاہتے ہیں, یا کہ ہمیں چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. ہماری لیڈرشپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے, ہم نے یہ ہم اپنے لوگوں کو کیوں سچ نہیں بتاتے کہ ہمیں اس وقت ڈس انگیج ہونا ہے, جو ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے دنیا نے پچھلے 75 سال میں ہم نے انڈیا کشمیر کی ایک سٹوری سنائی, وہ سٹوری اب بکتی نہیں ہے کیونکہ او آئی سی بھی اس نے کشمیر کی سٹوری سننا چھوڑ دی, مسلم ورلڈ نے بھی وہ سٹوری سننا چھوڑ دی, ویسٹرن ممالک نے بھی سٹوری سننا چھوڑ دی, اور بڑے سارے ویسٹرن ممالک نے اور دنیا کے ممالک نے کہا یار یہ آپ جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں, آئیں پہلے کچھ اور چیزیں سیٹل کر لیتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو چائنیز لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی پاکستان کو بارہا کہا ہے کہ آپ یہ کشمیر کے مسئلے کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کر کے تھوڑی ترقی کر لیں, تھوڑی ڈیولپمنٹ کر لیں, گرو کر لیں. اس وقت پاکستان میں منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں 6 مہینے ہو گئے ہیں بجٹ کو آئے ہوئے, لیکن پھر منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. مطلب یہ کہ اکانومی جو ہے وہ ایک نیشنل سیکورٹی رسک بنتا جا رہا ہے. سو ہمیں اپنے کیا مزید معاملات خراب کرنے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب آپ کی کنڈیشن اکنامیکلی فائنینشلی اتنی ویک ہو تو کیا پھر ہمیں ساتھ میں یہ جو کمپٹیشن ہے اس میں جانا ضروری ہے کیا؟ اس وقت تو چیزیں ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت تو زیادہ سے زیادہ انگیج ہونے کی ضرورت ہے. انڈیا ہمیں اوپننگ نہیں دے رہا, نہ دے, لیکن ہمیں دنیا کو جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے انڈیا اگر ہم سے انگیج نہیں ہو رہا تو نہ ہو, کیا فرق پڑتا ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے, ہماری اپنی پالیسی ہے. ہمیں روٹین میں ان کے ساتھ ملنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, وہ آتے ہیں آئیں, اگر وہ نہیں آتے وہ نہ آئیں, ہمیں کوئی بلایا ہمیں چلے جانا چاہیے. میرا تو ایک شاید ایک سمپل سا یہ بیہیویئر ہے ان چیزوں کی طرف, کیونکہ جتنا آپ سافٹ رہیں گے اتنی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. سو ابھی چیئرمین سینٹ نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ چیئرمین سینٹ کی بیچارے کو کیا حیثیت ہے اس معاملے میں کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے. یہ تو اسٹیٹ لیول پہ ظاہری بات ہے فیصلہ ہوا ہوگا, اور چیئرمین سینٹ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ 5 اگست کو ہوا کیا تھا, یہ 2019 کو ہوا کیا تھا, اور یہ کیوں اسٹیٹس چینج کیا گیا. نہ ان کو ہسٹری کا پتہ نہ کچھ پتہ, ظاہری بات ہے ان کو بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. سو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو ونس فار آل اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے, اس ڈسکشن کو حل کر لینا چاہیے کہ ہمیں کیا واقعی ہی اس کمپٹیشن میں رہنا ہے, ہم نے کیا ایسے ہی لڑتے رہنا ہے, ہمیں کیا یہ چھوٹے چھوٹے اب پوری وہ اگر لیٹ سے اور ممالک کے لوگوں کو بھی انہوں نے بلایا ہوا ہے تو کیا ہمیں وہاں پہ بیٹھ کے اپنی کہانی سنا دینی چاہیے. وی آر اے ڈیموکریٹک نیشن,